تارے بنا کر زرے بناتے تھے تلواروں سے بچنے کے لیے. فہل انتم شاکرون، کیا تم شکر ادا کر سکتے ہو؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، اور تابع کر دی سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تیز چلنے والی. عاصفہ یہاں یہ ہے، عاصفہ تیز چلنے والی. دوسری جگہ تھا رخاء النرم، تو وہ جب بیٹھتے تھے تخت پر اپنے وزراء اور جو ضرورت کی چیزیں ہوتی تھیں تو حکم دیتے تھے ہوا کو، تو زور سے چلتی تھی جیسے جہاز اڑتا ہے، ٹیک آف کرتا تھا. اور پھر جب اوپر پہنچ جاتا تھا تو پھر آرام سے جدھر جانا چاہتے تھے، یعنی جہاں مرضی ہوتی تیز چلاتے تھے، جہاں مرضی ہوتی تھی اس کو آہستہ کرتے تھے. اس بات کے اندر بھی عجیب عجیب تعبیریں کرتے ہیں، لیکن اصل میں اب قرآن میں واضح آتا ہے، یہاں مختصر ہے کہ یعنی غدوها شہر و رواحها شہر. سورہ سبا میں آتا ہے صبح کے وقت ایک مہینے کا سفر اور شام کے وقت ایک مہینے کا سفر، یمن سے شام، شام سے پھر یمن. تو اس میں کیا تعبیر ہو سکتی؟ اچھا تو اس وقت اگر وہ ہوا کے ذریعے، تو یہ جو ہے سٹیمر کے ذریعے کسی اور چیز کے ذریعے، آج کل جہاز بڑے بڑے سینکڑوں لوگ اس میں سوار ہوتے ہیں، ان کا سامان ہوتا ہے، خود جہاز کا وزن ہوتا ہے، تو وہ اڑ سکتا ہے. تو اللہ نے اگر معجزے کے طور پر ان کے قابو کر دی ہوا، تو اس میں کیا اشکال ہے؟ تجری بامرہ، چلتی تھی ہوا اس کے حکم سے، الی الارض التی بارکنا فیہا، اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں کی. یہ ایک پہلے یہ لفظ سے آیا تھا کہ حضرت ابراہیم کو برکت والے علاقے کی طرف ہجرت کر کے لے گئے، وہی شام مولانا. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور شیطان تابع کیے، مَن يَغُوصُونَ لَهُ، جو غوطے لگاتے تھے ان کے لیے، سمندر میں سے ہیرے جواہرات نکالنے کے لیے. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، کرتے تھے اور اعمال. سورہ صبح میں تفصیل ہے، یعنی بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے، اور بڑے بڑے پلیٹیں جو ہیں تالابوں کی طرح، اور بڑے بڑے بنگلے بناتے تھے، قلعے بناتے تھے. بیت المقدس کی عمارت بھی جنات سے بنوائی. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، ہم ان کے محافظ تھے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، ایوب کو بھی بھیجا تھا جب اپنے رب سے دعا کی. انی مسنی الضر، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے. وانت ارحم الراحمین، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا. فاستجبنا له، ہم نے قبول کی اس کی دعا. فکشفنا، ہم نے ہٹائی، ما به من ضر، جو ان کو تکلیف تھی. وآتیناہ اہلہ، ہم نے ان کو دیا ان کا کنبہ. ومثلہم معہم، اتنے اور بھی ان کے سمیت. رحمتا من عندنا، ہماری طرف سے یہ رحمت تھی. ذکریٰ للعابدین، عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت تھی. یہ مشہور بات ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا، صبر مشہور ہے، ضرب المثل ہے. انا وجدناہ صابرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑا صابر تھا، اور بڑی اولاد تھی، خوشحال تھے، باغات تھے، شکر ادا کرتے تھے. اللہ نے امتحان اور طرح لیا، وہ باغات بھی ختم ہو گئے، اولاد بھی ایک دم کسی طوفان کسی مصیبت میں فوت ہو گئی، ایک بیوی رہ گئی آخر تک. اور بیماری ایسی تھی کہ سال ہا سال، 14 سال یا 12 سال بیمار رہے. لیکن جب ایک موقع پر یعنی کہتے ہیں ان کو بیوی کہتی تھی دعا کرو، تو کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے 70 سال صحت دی ہے، آپ نے تھوڑی سی بیماری کے لیے فریاد کیوں کروں. تو وہ بیوی کچھ مزدوری کر کے آ رہی تھی، کھانے پینے کی چیز، رستے میں شیطان نے ایک جال لگایا تھا. شیطان جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا چارپائی پر، اور مریضوں کو لوگ اٹھا اٹھا کر لاتے تھے، اور وہ جو ہے پھونک مارتا تھا اور خود اٹھ کر چلے جاتے تھے. تو اس کو خیال آیا کہ میرا خاوند بھی بیمار ہے، میں بھی ذرا اس کے دم کرا دوں. تو پاس گئی کہ میرے خاوند کے لیے دعا کرو.
اس نے کہا منت مانو کہ جب خاوند کو صحت ہوگی تو حارث کے نام پر بکرا دوں گی. ان کو پتہ نہیں تھا حارث کون ہے، تو انہوں نے کہہ دیا. آپ کو سنایا کہ ایسا بڑا کوئی حکیم، بڑا کوئی عامل تھا، اس نے یہ کیا ہے تو انشاءاللہ تو ٹھیک ہو جائے گا. ایوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو حارث تو شیطان ہے، تو شیطان کے نام پر بکرا یہ تو شرک ہے. تو کہا یا اللہ یہ جسمانی تکلیف کی تو مجھے برداشت تھی، لیکن یہ تو ایک ہی خادمہ تھی، اس کو شیطان نے قابو کر لیا، عقیدہ خراب کر دیا، تو اب مجھے تو اس مصیبت سے بچا دے. اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول کر لیا کہ ایک چشمہ ہوا. خود کیا ہے جی، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب، اپنی ایڑی رگڑو زمین پر، یہ جو چشمہ ہے یہ پینے والا بھی ہے اور غسل کے لیے بھی ہے. غسل کیا تو جسم کے اوپر سے وہ جو مرض تھا ختم ہو گیا، اندر پانی پیا تو ٹھیک ٹھاک ہو گئے. تو یہاں پر میں نے گزارش کی کئی دفعہ کہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کیڑے پڑ گئے تھے جسم میں اور لوگوں نے بستی سے نکال دیا تھا، لیکن یہ ایسی کوئی تکلیف کہ نفرت کریں انسان. انبیاء کو ایسی بیماریاں نہیں ہوتی. انبیاء تو لوگ جمع ہوں، ان کو اللہ کے دین کی دعوت میں، کیڑے پڑنے والی بات نہیں. کہتے ہیں کہ کیڑا گرتا تھا نیچے تو اٹھا کر پھر زخم میں رکھ دیتے تھے، یہ مصنوعی بات ہے، ان کی کوئی دلیل نہیں. بیمار تھے. اچھا، تو یہ جتنے بچے تھے اللہ فرماتے ہیں اتنے بھی دیے، اتنے اور بھی دے دی. بخاری شریف میں آتا ہے غسل کر رہے تھے ایک جگہ، اوپر سے سونے کی مکڑیاں گرنے لگی، وہ اپنی چادر میں پکڑ کر ان کو جمع کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنا تو یہ دیا ہے، کیا ضرورت؟ یا اللہ تیری طرف سے تبرک ہے، تیری طرف سے آنے سونے کی مکڑیاں تو نہیں اڑتی، یہ تو برکت والی چیز ہے، مجھے اس سے میں بے نیاز نہیں ہوں. یہ ایک سطر میں 3 نبیوں کا ذکر ہے، 2 آیتوں میں ہے میرے خیال میں. کر دیتے ہیں اسماعیل و ادریس اور ذوالکفل. اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کو، اسماعیل ادریس تو مشہور ہے. اس سے پہلی صورت مریم میں بھی آگے اسماعیل کا تذکرہ، ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے. ادریس نوح علیہ السلام سے پہلے گزرے. اور ذوالکفل کے بارے میں ذرا تشریح ہے کہ یہ کون تھے. تو کوئی کہتے ہیں ایک ایسا نبی تھا، کسی کی ضمانت دی، اور وہ جو آدمی تھا کہ یہ مال تجھے دے دے گا، تو اس نے نہ دیا، وہ غائب ہو گیا. تو وہ اس ضمانت کے اندر کافی مدت قید میں رہی اور صبر کیا. ذوالکفل، کفالت کا معنی ضمانت. اور ایک عالم نے حضور کی سیرت لکھی ہے، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بڑی خوبصورت عبارت ہے، اردو کی بہت خوبصورت چھوٹی سی کتاب ہے. انہوں نے لکھا ہے یہ ذوالکفل، یہ انڈیا کی یہ جو ہمالیہ پہاڑ ہے اس کی جڑ میں کیپل دیو ایک آبادی ہے. کیپل دیو بدھ مذہب والوں کا وہ مرکز ہے روحانی، تو وہ وہاں یہ اس کا ذکر ہے. انہوں نے کہا اللہ اعلم. کوئی کہتا ہے کوئی جو ہے وہ عمالقہ کے خلاف جنگ کی تھی اس نبی نے، اور ان کو شکست دے کر پھر جو ہے وہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے شکست کھا کر. تو یہ وہ ہیں حضرت یوشع کے خلیفہ تھے. کل من الصابرین، ان میں سے ہر ایک صبر کرنے والوں میں سے تھا. لوطن، حضرت لوط کو بھیجا. آتیناہ حکما و علما، ہم نے ان کو قوت فیصلہ اور علم دیا. جو علم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دیا وہ بہت علم ہوگا. نبوت، نبی ساری امت سے بڑا عالم ہوتا ہے. ونجیناہ من القریہ، ہم نے ان کو نجات دی اس بستی والوں سے، التی کانت تعمل الخبائث، جو گندے کام کرتے تھے. اس میں ایک چھوٹا سا مختصر لفظ ہے لیکن تھوڑا توجہ کی ضرورت ہے. اس گندے کام کو مردوں کے ساتھ بدکاری کریں، اس کو لواطت کہا جاتا ہے. یہ نام مناسب نہیں ہے. لوط کی طرف نہیں. لوط علیہ السلام تو ان کی تنقید کرتے تھے، اور وہ جو ہے وہ اسی لیے مخالفت کرتے تھے کہ تجھے ہم نے روکا ہے لوگوں کے آگے، ہمیں رکاوٹ نہ.
اس کو کہنا چاہیے عمل قوم لوط، عمل قوم لوط، یہ حضرت لوط کی قوم کا عمل ہے، حضرت لوط کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو روکنے والا۔ اچھا، انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بے شک وہ برے لوگ تھے، نافرمان تھے۔ وادخلناہ فی رحمتنا، ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا۔ انہ من الصالحین، بے شک وہ نیکوں میں سے تھے۔ ونوحا، حضرت نوح کو بھیجا، اذ نادی من قبل، جب انہوں نے دعا کی اس سے پہلے، یہ سارے پہلے نبیوں سے بھی وہ پہلے گزرے۔ فاستجبنا لہ، ہم نے قبول، یہ جو ہے نا لفظ کہ اس نے دعا کی میں نے قبول کی، اس نے دعا کی، اصل میں یہ میں نے جو لفظ ہے نا یہ مقصود ہے ان واقعات میں کہ دعائیں قبول کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے۔ نبیوں نے دعائیں اللہ سے مانگی۔ فاستجبنا لہ فنجیناہ، ہم نے اس کو نجات دی، واہلہ، اس کے تعلق والوں، من الکرب العظیم، بڑی مصیبت سے، بڑی پریشانی سے۔ وہ جو جب کشتی میں لوگوں کو بٹھایا تو کیا کہا تھا؟ ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، سوار ہو جاؤ، اس کا چلانا بھی اللہ کا کام اور ٹھہرانا بھی اللہ کا کام ہے، یہ چلے گی بھی اللہ کے حکم سے، رکے گی بھی اللہ کے حکم سے، نہ میں چلانے والا نہ میں روکنے والا، ایک ایک لفظ سے پتہ چلتا ہے۔ اچھا، لوگ ادھر منسوخ کرتے کہتے ہیں جی وہ جی 12 سال دا ڈوبیا ہے بیڑا پار کر دیتا تے وہ دولہا ڈوبیا ہے سی، پھر نکلیا تے پھر گیا تے دلہن نو، وہ 12 سال تک انہوں نے پتہ سی بھئی وہ زندہ ہے سمندر وچ تے وہ آئے گا تے دلہن نو لے جائے گا، ہیں مسجد کے لاؤڈ اسپیکروں پر سناتے ہیں 12 سال دا ڈوبیا ہے بیڑا پار کر دیا 11ویں والے نے۔ تو نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اس کشتی کو چلائے گا بھی رب، روکے گا بھی رب، میں نہیں چلا تمہارا۔ اچھا، وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے ان کی مدد کی مقابلے اس قوم کے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ انہم کانوا قوم سوء، بے شک وہ برے لوگ تھے۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے ان کو سب کو غرق کیا۔ سب سے پہلے شرک نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا، یعنی ان کی پیدائش سے پہلے وہ پانچ بنائے بت، وہ جو 29ویں پارے کی سورہ نوح میں جن کا نام ہے ود، سوا، یغوث، یوق اور نصر، حضرت شیش کے بیٹے تھے ان کے ناموں پر۔ وداؤد و سلیمان، حضرت داؤد اور سلیمان کو بھی بھیجا، یہ دونوں نبی بھی تھے باپ بیٹا اور بادشاہ بھی تھے۔ ان کو نبوت ملی تھی وہ جالوت کو قتل کرنے کے بعد، طالوت کی فوج میں تھے، وہ دوسرے پارے کے آخر میں ہے۔ اذ یحکمان فی الحرث، جب وہ فیصلہ کر رہے تھے فصل میں، اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب چر گئی تھیں اس میں لوگوں کی بکریاں، وکنا لحکمہم شاہدین، ہم ان کے فیصلے کی گواہ تھے۔ ففہمناہا سلیمان، ہم نے وہ واقعہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ وکلاً، اور ہر ایک کو، آتینا حکما و علما، ہم نے دیا تھا فیصلہ بھی اور علم بھی۔ وسخرنا مع داؤد الجبال، ہم نے تابع کیا حضرت داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو، یسبحن والطیر، جو تسبیح پڑھتے تھے اور پرندوں سمیت۔ وکنا فاعلین، ہم کرنے والے تھے، یہ ہم جو ہے نا یعنی علمناہ، ہم نے ان کو سکھایا، صنعت لبوس لکم، لباس بنانا تمہارے لیے، لتحصنکم من بأسکم، تاکہ تمہیں جنگ سے بچائے۔ فہل انتم شاکرون، کیا تم شکر ادا کر سکتے ہو؟ زرہ بنانے کا طریقہ سب سے پہلے اللہ نے ان کو سکھایا۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفًا، اور سلیمان کے لیے ہم نے تابع کی ہوا تیز چلنے والی آندھی، تجری بامرہ، چلتی تھی اس کے حکم سے، الی الارض التی، اس زمین کی طرف، بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکتیں پیدا کی، وکنا بکل شیء عالمین، ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ ومن الشیاطین، تابع کیے شیطان، من یغوصون لہ، جو غوطہ خوری کرتے تھے اس کے لیے، غوطے لگاتے تھے سمندروں میں چیزیں نکالنے کے لیے۔
وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، کرتے تھے اعمال اس کے علاوہ. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، ان کی حفاظت کرنے والے ہم تھے. وَأَيُّوب، حضرت ایوب کو بھیجا. کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بعد ان کا زمانہ حضرت شعیب سے پہلے. اذ نادى ربه، جب اپنے رب سے دعا کی. انی مسنی الضر، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے. وانت ارحم الراحمین، تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. فاستجبنا له، ہم نے قبول کی اس کی دعا. وکشفنا، ہم نے ہٹائی. ما به من ضر، جو ان پر تکلیف تھی. وآتیناہ اہلا، ہم نے ان کو دیا کنبہ، مجھے اولاد خود. مثلہم معہم، اتنے اور بھی ان سمیت. رحمتا من عندنا، اپنی رحمت کی وجہ سے. ذکر للعابدین، نصیحت تھی عبادت گزاروں کے لیے. واسماعیل و ادریس و ذوالکفل، ہم نے بھیجا حضرت اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کو. کل من الصابرین، ہر ایک صبر کرنے والا. اور ذوالکفل قید میں صبر کیا، اور اسماعیل علیہ السلام نے تو وہ جب چھری گلے پر پھیری والے صاحب نے صبر کیا. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے ان کو داخل کیا اپنی رحمت میں. إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ انتہائی قابل لوگوں میں سے تھے. یہ ادخلنا فی رحمتنا جو ہے لوط علیہ السلام کی قصے میں، یہ کس کے متعلق کہا گیا ہے؟ یہ لوط اس عذاب سے بچا کر رحمت میں، یعنی حفاظت میں. مطلب یہ لوط علیہ یا السلام رحمت کا مرکز جنت. لوط علیہ السلام کے متعلق کہا